سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر قرآن کتاب ہدایت، یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اس سلسلے سے متعلق ایک باقاعدہ موضوع کے تحت گفتگو ہوگی، اور اس پر انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جس کا ایک جز جس میں درود پاک سے متعلق آپ نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ رمضان کے دن ہیں، مبارک ایام ہیں، مبارک مہینہ ہے، جہاں یہ اپنی برکتیں رحمتیں چمچم برسا رہا ہے۔ درود شریف کی کثرت کر کے ہمیں ان برکتوں اور رحمتوں کو اپنے حصے میں لینا چاہیے اور ان رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ارشاد فرمایا کہ امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، یعنی ان کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں جاری ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر توبۃ النصوح، اگرچہ اس کے ضمن میں تفاسیر کے اندر واقعات کو بھی بیان کیا گیا، اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کیا گیا ان آیات مبارکہ کا، لیکن توبۃ النصوح کی جو تشریح اور تفصیل کو بیان کیا گیا وہ یہی کی گئی کہ سچی توبہ، پکے دل سے توبہ اللہ کے حضور کرنا، یہ توبۃ النصوح کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد، ایسے اشخاص کے لیے کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، اس کا گناہ محو کر دیا جاتا ہے، اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے خوش نصیب؟ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا اور صدق دل سے توبہ کرنے والا، اس کے گناہ کو اللہ تعالی ختم فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ تعالی محو فرما دیتا ہے۔ توبۃ النصوح، نصیحت والی توبہ، یہ بھی اس کا بیان کیا گیا کہ جس توبہ سے نصیحت انسان کو مل جائے،
کون سی توبہ ایسی ہے جس سے اسے نصیحت مل جاتی ہے؟ توبہ سے نصیحت یوں ہے کہ انسان جب صدق دل سے تائب ہوتا ہے اللہ کے حضور، تو اس کو وہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور اس نصیحت کے ساتھ وہ اپنے اوپر ایک آثار اس کے نمایاں ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، نیکیوں کے آثار اس پر نمایاں ہوتے ہیں، گناہوں سے نفرت وہ اس پر نمایاں ہوتی ہے۔ اب اس کا دل گناہوں کی طرف نہیں، معصیت کی طرف نہیں، نافرمانی کی طرف نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جناب میں ایسا حاضر رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا خشیت اور خوف کی کیفیت کے ساتھ حاضر رہتا ہے کہ اس کے دل پر، اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر اس توبہ کے آثار وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی کے گزارنے میں بہت معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا توبہ کر رہا تھا۔ کیسے توبہ کی اس نے کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، ان سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو سچوں کی توبہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، توبہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی منہ سے کہہ دے اور وہ اس کی توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ نصیحت والی توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا، توبہ نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر 6 چیزیں نہ پائی جائیں۔ وہ کون سی 6 چیزیں جن کا ذکر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کرے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کرنے والا ہو، اس کو شرمندگی اپنے عمل پر ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی والا کام مجھ سے ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض اوقات ندامت، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو، کب ہوتی ہے؟ جب اس کے گناہ پر کوئی اور اطلاع پا جائے، پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں برائی کی، پریشانی انسان ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہے۔ لیکن یہ وہ ندامت نہیں ہے جو توبہ کے لیے معاون بنتی ہے۔ توبہ کے لیے وہ ندامت چاہیے کہ آدمی کو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، گناہ کا کسی کو پتہ چلا ہو یا نہ چلا ہو، اس کے اوپر سچے دل سے توبہ ایسی طاری ہو۔ کیسی طاری ہو توبہ اس پر؟ کہ یہ نادم ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، میں اس لیے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ دوسری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمائی ہے کہ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کریں۔ نماز نہیں پڑھی تھی، اب توبہ کر رہے ہیں، تو صرف یہی توبہ نہیں ہے بلکہ اس کی ادائیگی یہ توبہ ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہے؟ اس قضا نماز کو ادا بھی کریں اور سچے دل سے توبہ بھی کریں، نادم بھی ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے پھر اس قضا نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کسی کا حق اگر غصب کیا ہو تو اسے لوٹا دے۔ کسی کا مال چھینا ہوا ہے، دھوکہ دہی کی ہوئی ہے، کسی کی زمین پر قابض ہے، کسی کے مکان یا جائیداد پر قابض ہے،
یتیموں کا حق انہیں واپس نہیں دیا گیا، لوگوں کے مال انہیں واپس نہیں لٹائے گئے، اور انسان کے میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے، اسے توبہ نہیں کہا جاتا، بلکہ سچی توبہ جسے توبۃ النصوح سے تعبیر کیا جائے وہ یہی کہ توبہ کا تقاضا پورا کرے اور اس کا جو حق اس نے لیا ہے، جو غصب کیا ہے، یہ حق اسے واپس لوٹا دے، اسے ادا کر دے۔ چوتھی شرط یہ بیان کی کہ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو اس سے معافی بھی مانگ لے۔ کبھی کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد انسان الگ تھلگ ایک کمرے میں بیٹھ کر توبہ کرے تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کو جھوٹوں کی توبہ سے تعبیر کیا ہے، فرمایا سچوں کی یہ توبہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا پانچویں چیز کہ پختہ عزم ہو، آئندہ نہیں کرے گا، گناہ کیا اور آئندہ کے لیے کوئی اس کے پاس ایسا عزم نہیں ہے، آئندہ کے لیے اس کے پاس ایسی نیت اور ارادے کے اندر پختگی نہیں ہے کہ آئندہ بھی وہ گناہ اس سے ہوگا یا آئندہ وہ اس سے باز رہے گا، یہ کیا ہے اس کا عزم؟ اگر اس کی نیت اور عزم اور ارادے میں یہ پختگی، یہ چیز شامل ہے کہ یہ آئندہ اس نافرمانی والے کام کی طرف نہیں جائے گا، سچی توبہ ہے، تو یہ سچوں کی توبہ کہلائے گی۔ آگے شرط بیان فرمائی 6 نمبر کی، جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں پر فربا کر رکھا ہے، اپنے نفس کو قوی بنا دیا ہے، موٹا بنا دیا ہے، فربا کر دیا ہے اپنے نفس کو، وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو فرمایا جس طرح تو نے اپنے نفس کو ان برائیوں کا عادی بنایا ہے، اب اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر عبادت کر کے اس کو اتنا ہی عاجز بنا، اس کو اتنا ہی منکسر بنا، اس کو اتنا ہی انکساری والا بنا۔ یہ 6 خوبصورت نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ سے متعلق ارشاد فرمائی۔ اگرچہ علماء نے ان کو بھی خلاصتاً 3 کے اندر بھی شامل فرمایا ہے، اور عام کتابوں میں سچی توبہ کی شرائط کے اندر 3 ہی شرطوں کو بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا، اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے اپنے فتاوی رضویہ میں بکثرت مقامات پر آپ نے ان شرائط کو ذکر فرمایا، یعنی 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دے، اور جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو اس بات پر کہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اس پر اس کو شرمندگی ہو، اور جو اس کی تلافی بنتی ہو وہ اس کی تلافی کو ادا کرے۔ اب اس تلافی کے اندر حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد سارے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کرے، لیکن وہ نافرمانی کا تعلق کس سے ہے؟ تلافی والے کاموں سے یا غیر تلافی والے کاموں سے؟ تلافی والے کام یعنی جس کا کوئی کام ذمے باقی رہتا ہو، سالوں کی زکاتیں نہیں دی، اب آدمی کہ میں توبہ کرتا ہوں اور پھر آگے روٹین وائز زندگی گزارے، نہ، توبہ ہے یہی کہ آپ اس زکات کے پیسے کو ادا کرو گے، اس زکات کے جو پیسے آپ کے ذمے لازم ہیں اس کو ادا کرو، نمازیں جو ذمے ہیں اس کی قضا کرو، یہ توبہ ہے۔ تو یوں تلافی اس طرح حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے تو وہ حقوق العباد کے ذریعے سے ان چیزوں کی تلافی کرے۔ تو یہ خوبصورت ایک نصیحت ہے، اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین،
آدمی گناہ پر بھی رہے اور توبہ بھی کرتا رہے، یہ ٹھٹھا کرنے والا ہے، مذاق کرنے والا ہے۔ ایسے شخص کو کہا کہ یہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے یہ شخص جو گناہ پر بھی ہے قائم اور اس سے توبہ بھی کر رہا ہے، اور اگر گناہ چھوڑ دے، سچے دل سے توبہ کرے، اچھا پھر اس طرف راغب ہو گیا، لیکن جب توبہ کی تھی تو سچا تھا، نیت میں سچا تھا، قول میں سچا تھا، فعل میں سچا تھا، عزم میں سچا تھا، اس ارادے میں سچا تھا، اس نیت میں سچا تھا، تو اگر پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرے۔ لیکن جب توبہ کی اس وقت اگر ان چیزوں میں وہ سچائی تھی تو یہ اگر دن میں 70 بار بھی ایسا معاملہ ہو اس کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ جب توبہ کر رہا ہے اس وقت سچا تھا، اس وقت فعل، قول، ارادے، عزم، ان تمام چیزوں کے اندر اس کے اندر سچائی دکھائی دے رہی تھی، سچائی موجود تھی۔ لیکن جس کے اندر یہ سچائی نہ ہو اور وہ آدمی سچائی کے بغیر ہی یعنی گناہ پر قائم رہتا ہوا وہ ان برائیوں کی طرف راغب بھی موجود ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی نہیں ہے، پھر بھی توبہ کر رہا ہے، تو پھر یہ توبہ اس کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ حالانکہ نبی وہ معصوم ہے، وہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، اور یہ تو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، لیکن 70 بار توبہ، 100 بار توبہ، استغفار، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ ہمارے لیے نمونہ فرمایا ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ 70 بار گناہ نہ ہونے کے باوجود توبہ کرے، معصوم ہونے کے باوجود توبہ کرے، اور ہم وہ جن کے شب و روز گناہوں میں گزریں اور وہ توبہ کی طرف راغب نہ ہوں۔ یہ سرکش انسان کی ہی پہچان ہے، نافرمان انسان کی ہی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ گناہ کے باوجود بھی وہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں جب آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ گناہ کر 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 کے دل کو سیاہ کر لینا، پورے دل کو کالا کر لینا، اور ایسے شخص کی محرومی کیا ہے؟ پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتے، مشکل ہوتی۔ یہی بات ہے کہ آج انسان اگر غفلت والے کاموں میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے پڑا رہے تو پڑا رہے۔ رمضان کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، خیال نہیں ہوتا۔ اگر اسی انسان کو جو میچ کھیلنے میں 2 4 گھنٹے لگائے، گلیوں میں، روڈ پر، بازاروں میں شور مچائے، اور اس کے جسم پہ تھکن نہ آئے، اسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو یہ اس کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ جو دھوپ میں بھی کھیل کود رکھے جاری اور نماز پنکھے کی ہوا میں کھڑے ہو کر یا ایئر کنڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر بھی اس کو پڑھنا دشوار ہو،
تو یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے؟ چند کے ناظرین، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کر کے اس کا دل وہ کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ دل کی سیاہی اور کالک ایسی پھیل جاتی ہے کہ اب پورا دل اس کا کالا ہے، اب اس پہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، اس پر بھلائی کی بات وہ اثر نہیں کرتی، وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، نیکی کی بات سمجھنے کی طرف اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نہ صرف توبہ کو قبول فرماتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کر لیے، اللہ ایسوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، ایسوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو گناہ سے سچی توبہ کرنا اور رمضان کے اندر گناہ کرنا، گناہ تو گناہ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کے معاملات کے اندر پڑے رہنا، یہ رمضان کی بھی مقصدیت لعلکم تتقون، جو اس کا مقصد ہے کہ انسان کو متقی بنانا، اس کو پرہیزگار بنانا، ایمان والوں کو دل کا تقوی عطا کیا جائے گا جو اس روزے کی مقصدیت پر عمل کریں۔ لیکن رمضان کے اندر بھی گناہ کے اندر مبتلا رہنا، نافرمانی کے کام کرتے رہنا۔ یاد رکھیں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کی گئی یہ رسوائی کیا ہے؟ تو فرمایا رمضان میں حرام کاموں کا کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ مبارک میں بدکاری کی یا شراب پی، اور وہ شخص اگر اگلے رمضان سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اسے جہنم سے بچا سکے۔ خدا را رمضان کے تقدس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص روزہ تو رکھے اور جھوٹی بات سے بات نہ آئے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کی کہ یہ بھوک کھانے سے بچا، پینے سے بچا، لیکن جس سے بچنا تھا اس سے نہ بچا۔ اگرچہ روزہ یہی ہے کہ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی بچنا ہے، پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی بچنا ہے، روزے کے منافی جو جو کام ہے اس سے بچنا ہے، لیکن یہ سب بچ کر کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ مقصد روزہ ہے، اور وہ آدمی نہ حاصل کر پائے، وہ پرہیزگاری اس کو حاصل نہ ہو سکے، تو پھر وہ روزے کی مقصدیت بھی گویا کہ فوت کر چکا ہوتا ہے، اس مقصد کو بھی کما حق ہو وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، رمضان کے معاملے میں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، اور یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ آج کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، کوئی اگر حرام کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روک نہیں لیتا کہ اس کو رزق نہیں دیا جائے گا، روک نہیں لیتا اس سے رزق کو۔ آج کسی نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا تو اس کے ہاتھ شل نہیں ہو جاتے، پاؤں سے گناہ کی طرف چل کے جائے تو اس کے پاؤں کٹ نہیں جاتے، اس کے پاؤں کسی اور مرض میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو کوئی یہ ظاہری نقصان نہیں پہنچ رہا، یہ مہلت ہے، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، کہ کبھی تو انسان پلٹ آئے گا، اس کو بار بار بلایا جائے گا،
رب کی رحمت تو اس قدر ہے کہ یہ تو رمضان کے دن عام راتوں کے بارے میں بھی فرمایا اور رمضان کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، حل میں مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا؟ اپنے گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال لے کر آئے اور رب سے کہے معاف فرما دے باری تعالیٰ، معاف فرما دے۔ یہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ آدمی گناہوں کے دفتر بھر کر لائے، گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، یہ گناہ کی کوئی ترغیب کے طور پہ نہیں کہہ رہا، رب کی رحمت سے نا امیدوں کو امید دلا رہا ہوں کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ۔ اگر گناہوں کے دفتر بھی کوئی لے کر آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، سارے کے سارے دفتر گناہوں کے اللہ معاف فرما دے گا، مگر شرط سچے دل سے توبہ کرنا ہے، توبۃ النصوح کرنا ہے، ایسی توبہ جس کی نشانیاں اس پر ظاہر ہو جائیں، ایسی توبہ اس کو کرنی ہے۔ میں نہیں کہتا، حدیث رسول خود فرما رہی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کے اپنے اعضاء کو بھی اس کا گناہ بھلا دیا جاتا ہے، انسان کے اعضاء بھی اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، دیں گے، لیکن فرمایا سچے دل سے توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دفتروں سے بھی، رجسٹروں سے بھی معاف فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اعضاء کو بھلا دیتا ہے، زمین کو بھلا دیتا ہے۔ جس جگہ پر اس نے نافرمانی کی وہ جگہ بھی تو گواہی دے گی، اس جگہ کو بھی بھلا دے گا، ان ہاتھوں کو بھی بھلا دے گا، اس زبان کو بھی بھلا دے گا، ٹانگوں کو بھی بھلا دے گا، اس اعضاء کو بھلا دے گا، اس زمین کو بھی بھلا دے گا، فرشتوں کو بھلا دے گا، یعنی انسان کا گناہ ایسا معاف فرما دے گا۔ لیکن ہو تو ایسا انسان سچے دل سے تو آئے اللہ کے حضور، یہاں تو ندا ہے، پکار ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک تیرے وہ اعضاء بنائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں شاہ تیری تخلیق فرمائی، اس رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کے حضور آ جاؤ، اللہ کی اطاعت والے کاموں میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں آ جاؤ۔ جب اس کاموں میں آ جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وہ رب کریم کتنا بڑا کریم ہے کہ انسان اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آتا ہے، بڑے بڑے گناہ لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث میں بڑی خوبصورت انداز سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی انسان صحراؤں میں سفر کر کے جا رہا ہو، صحراؤں میں اس کے اونٹ کی سواری پر، کجاوے پر اس کا سامان رکھا ہوا ہے، اور وہ انسان کہیں رکتا ہے، وہ اونٹ اس کا گم ہو جاتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، دور دور جاتا ہے، اس کو اونٹ نہیں ملتا،
وہ اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو جاتا ہے کہ میرا سامان گیا، سواری گئی، کھانا پینا گیا، زادے راہ گیا، اب تو اسے گویا کہ موت نظر آ رہی ہے کہ مر جاؤں گا، سواری بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، زادے راہ بھی گیا، مر جاؤں گا۔ فرمایا کہ وہ آدمی وہیں پر اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اور وہ دیکھے اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یعنی اتنا نا امید ہو چکا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، کچھ نہیں ہے، سواری اس کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آدمی خوشی میں یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی کہنا اس کو یہ تھا اے اللہ تو ہی میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کے اس میں جملے ہی اس کے الٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو کہتا ہے تو بندہ میں تیرا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو صحرا میں نا امید ہونے کے باوجود امید کی یہ کرن صرف نظر نہ آئی بلکہ یقین ہو گیا اس کو اپنی زندگی اب آگے چلتی ہوئی نظر آئی، تو جتنا وہ راضی ہوتا ہے، جتنا راضی ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتا ہے جو گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے حضور آ جائے، اس بارگاہ میں جھک جائے، گڑ گڑا جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا شمار اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل فرماتا ہے۔ میں چاہنے کہ ناظرین آج ہم کتنے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیا بزرگان دین سارے شروع سے ہی ولی تھے؟ جی ہاں، ایسے کئی بزرگ ہیں جو مادرزاد ولی جن کو کہا جاتا ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدائشی ولی جنہیں کہا جائے، لیکن سارے بزرگ ایسے نہ تھے کہ وہ شروع سے ہی ولی تھے، نہیں۔ کئیوں کی سیرت پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ان کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں۔ بشر حافظ رحمت اللہ تعالی نے شراب کرنا چلاتے تھے، لیکن جب سچے دل سے توبہ کی ہے تو پھر کبھی شراب کھانے کا کیا، شراب کا تصور ہی نہیں آیا، اس کو برا ہی کہا، شراب پر لعنت ہی بھیجی، شراب سے لوگوں کو دور ہی کیا۔ جب اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی، فضیل بن ایاز، حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہما، آج ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے زبان پر بے ساختہ علیہ رحمہ جاری ہو جاتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو کہتے ہیں، لیکن یہ اپنی زندگیوں میں شروع سے کوئی بزرگ نہ تھے۔ حبیب اجمی سود کا کام کرتے، سود پر پیسوں کا لین دین ہوتا تھا، لیکن جب اللہ سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، رب کے آگے جھک جائیں، سچے دل سے اطاعت اور فرما برداری والے کام کریں، اور توبۃ النصوح کی ان شرائط کے مطابق اگر ہم سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے گا، نیکی کی توفیق ملے گی، نیکیاں کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے نفرت مل جائے گی، عبادت میں دل لگ جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے عادت ختم ہو جائے گی، اطاعت اور فرما برداری کی طرف زندگی جو ہے وہ گامزن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدق دل سے اسی کی طرف راغب رہنے کی رب کعبہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو
عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔